کہ نہیں پڑھتے. وہ جب پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہے یہ وہ کتاب ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے. اور پھر جب پڑھتے ہیں اور اللہ کے قانون, اللہ کے احکام, شریعت کے قانون اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ کی شان جب پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اس خدا کا کلام ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن ہے. قرآن سے پوچھے. قرآن نے ہمیں اولیاء کرام کی پہچان بھی بتا دی. دیکھیں میں جب بھی آتا ہوں دو باتوں پہ وزن دے رہا ہوں. اولیاء کرام کی جہاں محفل ہوتی ہے وہاں میں تقوی کی بات کرتا ہوں, اور عام جو محفل ہوتی ہے وہاں پہ میں دو باتوں پہ وزن دیتا ہوں. ایک ایمان ہوتا ہے, دوسرا علم. دو باتیں, اور آج بھی یہ تین باتیں ہوں گی, علم کے متعلق, تقوی کے متعلق اور مومن. اور یہ تینوں چیزیں ہیں, تینوں چیزیں ضروری ہیں. ہم نے یعنی تقریر وہ پسند کی جس میں بس جنت کی خوشخبری ہونی چاہیے, بس جنت کی خوشخبری مل جائے, مجموعے میں سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے تو سمجھ جائیں کہ تقریر کامیاب. تقریر اسی کا نام نہیں. اس طریقے کی محفل سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے دین حاصل کرنا, دین حاصل کرنا. اور میں نے شاید آپ کو بتایا ہو یا نہ بتایا ہو, ہر جگہ پہ جاتا ہوں بتاتا ہوں کہ گھر سے نکلے تو نیت یہ کر کے نکلے کہ ہم علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. فائدہ یہ ہوگا فرشتے پر بچھا دیں گے, دھوپ ہے تو فرشتے پر سے سایہ کر دیں گے, اور پھر اللہ کی حفاظت میں ہے جب تک دین سیکھیں گے. اور موت بھی آ گئی تو شہادت کا مرتبہ, فائدہ ہی فائدہ ہے. اور پھر یہاں سے اٹھ کر کے نکلے اور یعنی 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک بات بھی یاد رکھی اور پھر اس پہ عمل کیا تو یوں سمجھے ہماری اس تقریر کے اندر آنا, ہماری اس تقریر کے اندر حاضری جو ہے وہ حاضری ہماری قبول ہو گئی. 1 گھنٹے میں ایک ہی بات صحیح, ایک ہی بات صحیح, لیکن سمجھنا ہے بہت ساری برائیاں جو ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کو نکالنا, بہت ساری برائیاں. اور میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں, قرآن فرما رہا ہے ولی کی پہچان, قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے دوست جو ہیں وہ متقی, تقوی والے, پرہیزگار. تقوی والے ہیں تو اللہ کے دوست, اور جو جتنا تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے اتنے قریب ہوگا, اللہ کی رحمت کے اتنے ہی قریب ہوگا. جو جتنا تقوی والا ہوگا, تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو, خوف خدا جسے کہا جاتا ہے. خوف خدا اس کے دل میں جتنا زیادہ ہے وہ اللہ کی رحمت کے اتنے قریب ہوگا. جو جتنا رب سے زیادہ ڈرے گا وہی بندہ اللہ کی رحمت سے اتنا زیادہ قریب ہوگا. ولی کی پہچان ہے یہ کہ وہ تقوی والا ہو. اور یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے, بزرگان دین کا بھی فرمان ہے. جنید بغدادی کے پاس آیا تھا نے, آ کر کے 40 دن رکا تھا, 40 دن آیا تھا بیعت لینے کے لیے. لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں, مرید جو بنتے تھے, مرید
وہ پیر میں وہ چیزیں تلاش کرتے تھے کہ پیر میں وہ چیزیں ہیں کہ نہیں، تلاش کرتے تھے پیر کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ نہیں جو چیزیں ہمیں چاہیے۔ آیا تھا 40 دن رکا تھا، 40 دن جنید بغدادی کے پاس دیکھ رہا تھا کہ پیر بننے کے لائق ہے کہ نہیں، میں اس کا مرید بنوں کہ نہ بنوں۔ 40 دن رکا اور پھر 40 دن کے بعد جانے لگا تو جنید بغدادی نے کہا بیٹا آیا ہے 40 دن ہوئے اور کچھ بات نہیں کی، یہاں رکا ہے میری خدمت میں، اب یہ بغیر کچھ کہے جا رہا ہے، بیٹا بتا بات کیا ہے؟ جنید بغدادی سے اس نے جواب میں کہا حضرت آیا تو مرید بننے کے لیے تھا، 40 دن ہو گئے میں نے کرامت نہیں دیکھی، میں نے کرامت جو ہے کرامت دیکھیں غوث اعظم کی کرامتیں بے شمار ہیں، بے شمار۔ نے کہا میں صرف سبحان اللہ یہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہو اور جنت میں محل بنا لو، اور اس بات کا انکار بھی نہیں کرتا، سبحان اللہ کہنے سے جنت میں محل بھی بن جائے گا، درخت بھی لگ جائے گا، لیکن جنت میں جانے کے لیے عمل بھی ضروری ہے۔ جی کیا بات، عمل بھی ضروری ہے۔ محل بنوا لیں گے، درخت بھی لگوا لیں گے، لیکن جنت میں نہیں گئے تو وہ محل اور درخت دیں گے کسے؟ ضروری ہے یہ، اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سمجھا دوں۔ ایک آدمی بیٹھا ہے یہاں سے فون کر کے احمد آباد میں اپنے لیے ایک کمرہ یا ایک بنگلہ خرید لیا، بنگلہ بگیچہ خرید لیا، فون کر کے کہتا ہے کہ میں تجھے پیسے دے رہا ہوں بس بنگلہ خرید لے، بنگلہ بھی ایسا ہو جس میں بگیچہ ہو، خرید لیا، وہاں اس کے دوست نہیں، اب یہ بنگلے میں رہے گا کب؟ جس نے خریدا ہے یہ بنگلے میں رہے گا کب؟ کیا بھاڑا پر میں بیٹھے بیٹھے بنگلے میں پہنچ جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی کہ احمد آباد کی طرف روانہ ہو، احمد آباد جائے، بس میں یا ٹرین میں یا کسی اور چیز میں احمد آباد جانا پڑے گا، اور احمد آباد میں داخل ہوگا تب جا کر کے یہ اپنے بنگلے میں داخل ہوگا۔ تو بنگلے محلات تو بنا لیے، درخت تو بنا لیے، لیکن کیا عمل ایسے ہیں کہ جنت میں جا سکے؟ عمل بھی ایسے کر، عمل ایسے ہوں گے تو جنت ملے گی، تب جا کر کے محل میں بیٹھے گا، ورنہ حال یہ ہوگا کہ یہ تیرا عمل تیرے نام کا ہی ہوگا اور پھر وہاں کوئی جائے گا بھی نہیں۔ تو عمل ایسے کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ عرض یہ کر رہا تھا جنید بغدادی کے پاس آیا ہے اور آ کر کے کہنے لگا حضرت 40 دن ہو گئے کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے کہا بیٹا ذرا بتا کرامت کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کرامت یعنی ہوا میں اڑنا، سمندر کے پانی پہ چلنا۔ جنید بغدادی مسکرا کر کے آپ نے جواب میں کہا کہ جس حساب سے تو کرامت بتا رہا ہے کہ کرامت ہوا میں اڑنے کا نام ہے، سمندر کے پانی پہ چلنے کا نام ہے، تو تیرے نزدیک ذرا بتا یہ پرندے جو اڑتے ہیں یہ کتنے اللہ کے ولی ہیں؟ ان میں سے کتنے رب کے ولی ہیں؟ خاموش رہا۔ پھر آپ نے کہا کہ تو کہتا ہے سمندر کے پانی پہ چلنا، بہت سارے جانور، مچھلیاں ہیں، بہت سارے جانور، مینڈک ہے، کچھوا ہے، مگرمچھ ہے، اور پھر یہ جہاز جو پانی پہ چلتے ہیں، بتا ان میں سے کون ہے جو اللہ کے ولی ہو؟ لاجواب ہو گیا۔ جنید بغدادی نے کہا بیٹا کرامت میں بتاتا ہوں، کرامت کسے کہا جاتا ہے میں بتاتا ہوں، ذرا بتا 40 دن ہوئے کبھی تو نے مجھے سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ سنت کے خلاف کیا میں نے سنت کے خلاف کوئی عمل کیا؟ میرے چہرے کی طرف دیکھ، کیا سنت کے خلاف ہے؟ لباس کو دیکھ، کیا سنت کے خلاف ہے؟ کیا کبھی میں نے جماعت چھوڑی ہے؟ کیا کبھی میں نے تہجد چھوڑی ہے؟ 40 دن میں مجھے ایک عمل ایسا بتا جو سنت کے خلاف ہو۔ جواب میں کہا حضرت 40 دن نکل گئے، میں نے آپ کو شریعت پہ ثابت قدم دیکھا ہے۔ تو جنید بغدادی نے کہا بیٹا کرامت اسی کا نام ہے جو دین پہ ثابت قدم رہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔
جو دین پہ ثابت قدم رہے اسی کا نام کرامت ہے. اب ذرا بتائیں ہم نے کرامت کسے مانا اور ہم نے ولی کسے مانا ہے؟ برا لگے تو معاف فرما دے، لیکن حقیقت ہے حقیقت. مرید بھی آج ہم ایسا تو دیکھتے نہیں ہے کہ پیر میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں، پیر بننے کے لائق ہے کہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ضروری ہے پیر کے پاس علم ہو. ضروری ہے، ضروری علم ضروری ہے. اتنا علم کم سے کم ہونا چاہیے پیر کے پاس کہ جو کتاب میں سے مسئلے دے کر کے آپ کو جواب دے، اپنی مرضی سے نہیں، کتاب میں سے مسئلے. دیکھیں تقریر کرنا آسان ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تقریر کرنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، تقریر کرنے سے کوئی علم والا نہیں ہوتا. تو ہم نے آج ذہن میں بٹھا لیا کہ تقریر کرے وہ سب سے بڑا عالم، یہ تو ہم نے بنایا ہے. نہ علم ہے نہ علم ضروری ہے. میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں، ساری باتیں سمجھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. ساری باتیں سمجھنے کے لیے علم کا ہونا. ذرا مجھے بتا دیں حضور کے دادا کا نام کیا ہے کسی کو پتا حضور کے دادا کا نام؟ میں آپ لوگوں کو یعنی طنز نہیں، آپ لوگوں پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، نہ آپ لوگوں کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں. بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب، اور تقریر کرنے والے مطالب نام لے رہے ہیں. اندازہ کر لیں آپ، یعنی حضور کے دادا کا نام اگر تقریر کرنے والا قوم کو کیا ہدایت کرے گا، وہ قوم کو کیا سمجھائے گا کہ خود تقریر کرنے والا یہ کہہ دے کہ عبد المطالب. اب مطالب مانا کیا ہے، نام بھی یاد نہ رہا، تب جا کر کے یہ اہل حدیث دیوبندی لوگ آ کر کے ہم پہ یعنی فتوے لگاتے اور کہتے ایسے لوگوں کو پیر بناتے ہو، ایسے لوگوں کو حضور کی کرسی پہ بٹھا دیتے ہو جن کے پاس علم نہیں. جاہلوں کی عزت بھی نہ کرے، بنا عزت کی جاتی عالموں کی. دیکھیں مسئلہ اپنی جگہ پہ درست ہے، میں انکار نہیں کرتا، کچھ کا ماحول ہے، اور یہ ساری باتیں اسی لیے بتاتا ہوں اللہ رحم فرمائے. کچھ تو سیکھیں. 40 برس نکل گئے، ہمارے پاس علم نہ آیا تو ہم اپنے بچوں کو تو علم سکھائیں کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو تو سکھائیں کہ بیٹا یہ دین ہے، یہ دین ہم نے تو نہیں سیکھا، تو سیکھ. ہمیں تو پتا نہیں، تو سیکھ. اور میرے آقا نے فرمایا 7 سال کی عمر میں اسے نماز کا حکم دے دے، 10 سال کی عمر میں نماز مار کر کے پڑھائیں. پتا یہ چلا بیٹا 10 سال کا ہو تو نماز کے فرائض اور واجبات یاد ہو، یا کلمہ بھی یاد نہیں. یہ ساری باتیں ہیں. برا لگے گا کوئی بات نہیں، معاف فرما دیں. برا لگے تو معاف فرما دیں، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں. نام بھی یاد نہیں. اب نام یاد نہیں، یہ مسئلہ کیسے ڈھونڈ کے بتائے گا؟ تقریر کرنا یہ یوٹیوب پہ سن کر کے ہر کوئی کر سکتا ہے. تقریر کرنے کے لیے بس بے خوف ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے عالموں پہ نظر نہ ہو. اتنا بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تقریر کرتے وقت میرے دادا جان مجھے ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، بیٹا جب بھی تقریر کرے تو پہلے اپنے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لے، اور پھر جو بات کہی سوچ سمجھ کر کے کہے، کیونکہ تو سب کو جاہل سمجھے گا. ہر کوئی جاہل نہیں ہوتا، پیچھے بیٹھنے والے سب علم والے ہیں اور وہ پکڑیں گے. کیونکہ عالم کے دربار میں جب بیٹھا جائے تو زبان کو سنبھال کر کے، اور ولی کے دربار میں بیٹھا جائے تو دل کو سنبھال کر کے. ذرا سوچیں ساری باتیں. اب کیا بتاؤں میں آپ کو، جو صحیح قرآن پڑھنا نہ جانے وہ کیا ہمیں شریعت کا مسئلہ بتائے گا؟ قرآن کی آیت دعوے سے کہتا ہوں، آپ پوچھ لیں اپنے یعنی ایسے لوگوں کو
جن کے پاس علم نہیں، آپ پوچھیں کہ کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ الحمد شریف جو نماز میں پڑھنا واجب، عجیب ہے، ہر ایک آیت، اگر الحمد شریف کی ایک بھی آیت چھوٹ گئی اور آپ نے اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے تو نماز ہوگی نہیں۔ تو ذرا پوچھیں اپنے اس سے جن کو اپنے پڑھا مانا ہے کہ سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ سنا دے، نہیں سنا سکتا۔ تجوید کہتے کس کو ہے، ترتیل کہتے کس کو ہے، ہم تو اس سے دور ہیں۔ ساری چیزیں قرأت کے قوانین ہیں، قاعدے قرأت کے، اور اس میں بھی دیکھیں مد جو ہے، مد دو طریقے کا ہم نے تو سمجھا ہے، بہت سارے طریقے ہیں مد کے، ہم نے تو یہی کہا بڑی مد یہ چھوٹی مد، بس ہم نے تو دو ہی مد سمجھی ہے، اور پھر ہم کھینچتے ہیں تو اس میں بھی فرق نہیں رہتا۔ لیکن ذرا پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، تب جا کر کے پتا چلے کہ مد کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری باتیں، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور یہ ساری باتیں سیکھنی ہو تو وقت نکال کر کے آ جائیں علماء کے پاس اور بیٹھ کر کے کہیں کہ ذرا ہمیں قرآن تو پڑھنا سکھا دیں، قرآن پڑھنا تو سکھا دیں۔ یہ وہ کلام ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے گویا اللہ اسی وقت بندے سے بات کر رہا ہے۔ قرآن پڑھیں، اور یہی قرآن کہتا ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہو، تقوی والے ہو، پرہیزگار ہو، دین کے خلاف عمل نہ کرے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو دین پہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسری بات، آج میں نے کوئی موضوع نہیں بنایا، یہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی موضوع نہیں، آج ہمیں سمجھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ ایسے ہی پیسوں کو برباد نہ کرے جلسے کر کے، یعنی اس طریقے کی محفلیں سجا کر کے باہر سے عالموں کو بلا کر کے نذرانے دیتے ہیں، پھر یہ نیاز میں خرچہ، پھر یہ ساری چیزوں میں، پھر یہ اسپیکر کا خرچہ، لائٹ کا خرچہ، یہ ساری چیزیں خرچہ ہو رہا ہے، ایسے ہی برباد ہونے نہ دے۔ محفل سجائی ہے تو کچھ نہ کچھ حاصل کریں، کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ولی وہ ہے جو متقی ہو، تقوی اور پرہیزگاری۔ قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو تقوی والے ہوں، اور جن کے پاس دین ہو، یہ بھی ضروری ہے، علم ہو۔ علم اگر علم ضروری نہ ہوتا تو غوث اعظم مدرسے میں نہ جاتے، جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں۔ غوث اعظم کا حال تو یہ تھا کہ جب باپ یعنی جب وہ مدرسے میں لے کر کے گئے تھے نا غوث اعظم کو، مدرسے میں، مکتب میں، چھوٹے مدرسے میں، اور قرآن شریف جس کو بسم اللہ خوانی کہا جاتا ہے، لے کر کے گئے تھے کہ بسم اللہ خوانی کروا دے۔ استاد نے کہا پڑھ، عبد القادر جیلانی ابھی بچے ہیں، انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، پڑھتے پڑھتے 18 پارے سنا دی۔ استاذ حیرت میں آیا ہے بسم اللہ خوانی کے لیے اور مجھے قرآن سنا رہا ہے۔ ضرورت نہیں تھی مدرسے میں جانے کی، یہ ذہن میں رکھیں۔ دلیلیں چاہیے تو بہت ساری ہے، جو آتے ہی روزہ رکھیں، کیا بات ہے، کیا اس کو مدرسے میں جانے کی ضرورت ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مدرسے میں گئے، اگرچہ کسی نے یعنی قاعدہ پڑھا، کسی نے صرف تختی پڑھی ہو، کسی نے قرآن پڑھا ہو، پورا کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو روزے 2 ہی رکھیں گے، 27ویں کا اور آخر جمعے کا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ غوث اعظم ابھی مدرسے نہیں گئے، دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور رمضان المبارک کا جب چاند نظر آیا آپ نے ماں کا دودھ پینا بند کر دیا۔ دن میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک غوث اعظم روزہ رکھتے تھے۔
روزہ کیا ہے؟ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ نے روزے قرآن بھائی پوچھیں قرآن سے. جی میں ساری باتیں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ ایسے مجھے دیکھیں نہیں, قرآن سے پوچھیں. قرآن بتا اللہ نے روزے کیوں فرض کیے. قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ نے تم پہ روزے فرض کیے جیسی اگلی امتوں پہ کیا تھا. اگلی امتوں پہ بھی روزے فرض ویسے تم پہ بھی فرض. مولا فرض کیوں ہے؟ تو رب نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ. پتہ یہ چلا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا وہ پرہیزگار اور تقوی والا بن جائے گا. سبحان اللہ. جو رکھے گا وہ غوث اعظم کیا درس دے رہے ہیں؟ جی غوث اعظم روزہ رکھ کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں نبی کے کلمہ پڑھنے والوں روزہ رکھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ذرا اس بچے کو دیکھو, نبی کے وفادار کو دیکھو, میں تقوی والا بن کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. تقوی والا بن کر کے آیا ہوں. اسی لیے تو انہوں نے شیر خواری میں دودھ پیتے زمانے میں انہوں نے روزے رکھے. روزے جو انسان جو بندہ شیر خوارگی کی زمانے میں روزے رکھتا ہو, جو بندہ تقوی والا ہو, اس کو مدرسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گئے تھے کہ نہیں؟ بڑا مشہور واقعہ. ماں کے پاس آئے تھے, آ کر کے کہنے لگے اجازت دے تو بغداد پڑھنے جاؤ. ماں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ بیٹا تو اکیلا کہا ہاں جاؤں گا, دین پڑھوں گا. اور پھر ماں نے وہ 40 اشرفیاں غوث اعظم کے قمیص میں سی کر کے دی تھی. اور یہ وہ واقعہ ہے جب ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھا تھا, توبہ کی تھی. اب اندازہ کر لیں یعنی غوث اعظم کتنے بچے ہوں گے, کتنے چھوٹے ہوں گے. یہ شیر خارگی کے زمانے میں روزے رکھے اور پھر جب مدرسے کے لیے گئے, زیادہ سے زیادہ عمر 10-11 سال, اس سے زیادہ اگر کہیں تو 15 سال. تو ہم بتا رہے ہیں غوث اعظم کی عمر چھوٹی. ماں نے اشرفیاں سی کر کے دی تھی, کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اور پھر ڈاکو جب آئے, لٹیرے جب آئے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے, تو آپ نے جواب میں کہا تھا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اور اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ان ڈاکوؤں نے سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے. اسے پتا ہے کہ ہم ڈاکو ہیں, ہم سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں اور یہ مال ظاہر کر رہا ہے, شاید ہی ہم سے مذاق کر رہا ہے. سارے ڈاکوؤں نے پوچھا, سب کے جواب یہی تھا, یعنی سب کو جواب یہی دیا تھا کہ 40 اشرفیاں ہیں. اور سارے ڈاکو جمع ہو کر کے سردار کے پاس پہنچے. سردار نے کہا کوئی بچہ کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور وہ ہم سے مذاق کرتا تھا. کہا کیا؟ ہم نے پوچھا تو کہا 40 اشرفیہ. کہا پکڑ کر کے لاؤ. لے آئے پکڑ کر کے. پوچھا بچے بتا اشرفیہ کہا میری ماں نے یہاں سی کے دی ہے. دیکھا واقعی میں اشرفیہ نکلی. اس سردار نے کہا بیٹا ہم سے ڈرتا نہیں, تجھے پتا نہیں ہم لوٹ لیں گے. جھوٹ بھی بول سکتا ہے, چھپی ہوئی کو ظاہر کیوں کیا؟ غوث اعظم نے جواب میں کہا گھر سے نکلا تھا تو ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا, جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت. دین کا کتنا خیال تھا, دین کا خیال کتنا آج ہے کسی کو؟ نہ ہمیں خیال ہے اور نہ انہیں خیال ہے جن کا دامن ہم نے پکڑا ہے. یہ ذہن میں رکھیں بھئی, دامن ایسے انسان کا پکڑیں جو ہمیں سیدھی راہ دکھائے, سیدھا رستہ دکھائے, جو رستہ جنت کی طرف جاتا ہو. محبت سب سے کریں, محبت کرنے کی کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں, محبت سب سے ہو, لیکن طریقہ اسی کا ہوگا جو نبی کے لیے سب کچھ فدا کرے گا, نبی کی شریعت پہ عمل کرے گا, نبی کی شریعت پہ زندگی بسر کرے گا, جو خود جہنم کی آگ سے بچے گا اور ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا.
اسی کی بات مانیں گے. غوث اعظم نکلے تھے کہ سبق دے رہے ہیں, درس دے رہے ہیں کہ میرے نام پہ بیعت کروانے والوں, میرے نام پہ مرید بنانے والوں, مرید بعد میں بنانا, پہلے عالم دین بننا, پہلے دین کا علم حاصل کرنا, بعد میں لوگوں کو مرید بنانا. پیر بعد میں بنے ہیں, علم والے, علم عالم پہلے بنے, پیر بعد میں بنے, پہلے عالم بن جائے. اور جب علم ہوگا تو اسی علم سے غوث اعظم نے 40 سال تک تو تدریس مدرسے میں سبق پڑھایا ہے. یا ہمارا حال 40 سال تک ہم ڈرائیونگ کر رہے تھے, 40 سال تک ہم یعنی مکان کا کام کر رہے تھے, 40 سال تک ہم بلاک اٹھا کر کے, اور جب دیکھا کہ پیری مریدی میں فائدہ ہے تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا, بس جبہ پہن لیا, داڑھی کٹوا لی, ٹوپی پہن لی, بیٹھک بنوا دی اور بیٹھ گئے, بن گئے پیر. لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کو تو چاہیے اتنا, نماز کون پڑھتا ہے؟ اگر میں یہ کہا دوں نماز مت پڑھو, ضروری نہیں میں بخشوا دوں گا. میں جانتا ہوں آپ سب میرے مرید بن جائیں, جانتا ہوں میں مرید بناتا نہیں ہوں, لیکن ایک بات کر رہا ہوں, میں مرید وہ بنائیں جو خود کو یقین ہو کہ میں بھی بخشا جاؤں گا اور ان کو بھی میں بخشوا کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا, تب جا کر کے وہ جا کر کے مرید بنا. اب اسی امید پہ صرف بیٹھے ہو کہ بخشے جائیں گے, بخشے جائیں گے. اللہ رحم فرمائے, اللہ اس امید رکھے. میں انکار نہیں کرتا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, لیکن اتنی امید رکھے کہ ہم بخشے جائیں تو انہیں بخشائیں گے. حال تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے, یعنی گناہ ہوگا ہی نہیں, عذاب ہوگا ہی نہیں, جو چاہیں کریں, جھوٹ بھی بولے, نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں, مرضی آئے وہ کریں, جسے چاہے اسے ہاتھ دے دے, جسے چاہے اسے دربار سے نکال دے, اور پھر یہ کہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں, ہم رب کے محبوب بندے ہیں, ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں. اگر واقعی میں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر علم حاصل کر اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی جنگل میں بسر کر. ابراہیم بن ادم نے اپنی زندگی کہاں بسر کی؟ کیا بات ہے. انہیں دنیا سے مطلب نہیں تھا. جب تک دنیا سے مطلب تھا تب تک محل میں رہتے تھے, تب تک سواریوں پہ سوار ہو کر کے نکلتے تھے, تب تک ان کی خدمت میں کنیزیں, باندیاں, غلام موجود ہوا کرتے تھے. اور جب انہوں نے دنیا سے مطلب توڑا, دنیا کا دامن چھوڑا, تب جا کر کے جنگل میں زندگی بسر کی. اور حال یہ تھا کہ جب تک دل میں دنیا تھی تو صرف انسان پہ حکومت تھی, اور جیسے ہی دنیا دل سے نکلی اور اس دل میں محبت رسول آ گئی, اور اس محبت رسول کے صدقے میں, محبت رسول کے صدقے میں ابراہیم بن ادم نے حکومت سمندر کی مچھلیوں پہ کی ہے. سبحان اللہ. پلے آؤ, بیٹھے تھے سمندر کے کنارے اور سی رہے تھے اپنا کرتا اپنے ہی ہاتھوں سے, اور انہی کے گاؤں کے کوئی نکلے تھے, نکل کر کے دیکھا تو ابراہیم بن ادم دیکھا اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑا سی رہا. اس نے کہا کہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے, دیکھ تو صحیح. یعنی محل میں تھا تو کچھ سینے کی ضرورت نہیں تھی, اور کنیز باندیاں سارے وہ جو ہے یعنی لے کر کے آتے, ہر چیز ہاتھ پہ ملتی تھی. اور یہ دیکھ دنیا کو چھوڑ کر کے, محلات آرام کو چھوڑ کر کے تو یہاں بیٹھا ہے جنگلوں میں, واپس آ جا, واپس آ جا. ابراہیم بن ادم نے کہا کہ میں اس میں خوش ہوں, اسی میں میں خوش ہوں. کیوں؟ وہ تو بس تھوڑی سی حکومت تھی, انسانوں پہ حکومت تھی, باقی کسی پہ. اب جو میری حکومت ہے وہ صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق پہ میں حکومت کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں جس سے کلام کروں, جس کو حکم دوں, وہ چیز میری حکم مانتی ہے. سبحان اللہ. دکھا, آپ نے سوئی پھینک دی تھی اور پھر مچھلیوں کو کہا تھا میری سوئی گر گئی, لے کر کے آؤ. سمندر سے سونے کی سوئی لے کر کے آئے. آپ نے فرمایا یہ میری نہیں, یہ میری. اللہ رحم فرمائے, آج کل تو معاملہ رہا ہی نہیں. آج تو سگا بھائی سگے بھائی کا کہا جاتا,
ابراہیم بن ادم نے کہا یہ میری نہیں ہے. پھر کچھ مچھلیاں چاندی کے لے کر کے آئی تھی, کہا یہ بھی میری نہیں. ان میں سے ایک مچھلی لے کر کے آئی تھی, کہا یہ میری سوئی ہے. حضور سے کہا دیکھا جب تک دنیا کی دولت اور دنیا سے محبت تھی تو بس ایک ہی شہر پہ حکومت تھی اور میں نے اس کو ٹھوکر مار دی ہے. اب اس دل میں میں نے رسول اللہ کی محبت رکھی ہے اور حضور کی محبت کا چراغ جلایا ہے. جب سے یہ چراغ جلا ہے تب سے میری حکومت اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر ہے. تو دنیا کی دولت کو چھوڑ دیں. یہ جو بنے بیٹھے ہیں یار دنیا کی دولت کے لیے اور کچھ نہیں. بنگلے بنانا, گاڑیاں خریدنا اور کچھ نہیں. مقصد صرف ایک ہو کہ ہم بھی دین کے رستے پہ چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں. ہم بھی جہنم کی آگ سے, یہی تو حکم ہے قرآن کا, قو انفسکم واہلیکم نارا, تم بھی بچو اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. یہی تو حکم ہے, ہم بھی بچیں, ہماری اہل و عیال کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے. یہاں حال یہ ہے کہ ہم بھی کھڈے میں جا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بھی کھڈے میں لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. دعا میں ہر جگہ بھی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. سوچیں, تھوڑی سی عقل دی اللہ نے, سوچیں کچھ باتیں یعنی کمیاں خامیاں جسے کہا جائے ہم میں ہیں, تب جا کر کے دیوبندی لوگ ہم پہ فتوے لگا رہے ہیں. خامیاں یہ ہے یعنی جہاں مزار نہ ہو وہاں مزار بنا دینا, یہ ہماری خامیاں. ہر گاؤں میں گیبن شاہ کی مزار, یہ خامیاں ہمارے اندر. مزار ہے, انکار نہیں کرتا ہے, اگر مزار تو بنائے, ضرور بنا, اور بنائے پھر اس کا ادب بھی کرے. ادب بھی ضروری ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, مزار بن جائے تو پھر ادب سے کون کھڑا رہتا ہے؟ ادب کہتے کس کو ہے کسی کو پتا مزار پہ جائیں تو کس طریقے سے کھڑا رہا جائے, کیسے کس جانب کھڑا رہنا ہے, کیسے کھڑا رہا جائے, کیا پڑھا جائے, کس طریقے سے مانگا جائے, ہے کسی کے ذہن میں؟ جو مزار پہ بیٹھے نا ان سے بھی آپ ذرا پوچھ کے بتائیں کہ شریعت کا فیصلہ کیا ہے, کتنا دور کھڑا رہنا چاہیے, کس طریقے سے مانگنا چاہیے. اس شریعت نے سارے مسائل بتائے, شریعت نے ساری چیزیں بتائی. یہ بات الگ ہے کہ ہم اس سے دور ہیں, یہ بات الگ ہے ہم اس سے دور ہے, ورنہ شریعت نے ہر چیز بتائی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں, دیکھیں اگربتی مزار پہ جا کر کے ہر کوئی کرتا ہے اگربتی, اور اگربتیوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ضروری سمجھا. مزار پہ جائیں تو اگربتی ضروری, اگربتی کیے اگر واپس آ گئے تو گھر سے واپس جائیں گے. اگربتی نہیں کی فلاں مزار پہ اگربتی کے لیے. اگربتی کا کام کیا ہے؟ اگربتی کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس مزار کے اندر خوشبو پھیلا دے, بس اور کوئی مقصد نہیں. اگربتی کا کام اتنا ہے کہ وہ مزار کے اندر خوشبو پھیلا دے. وہ جگہ پاک ہے, پاک جگہ پہ خوشبو, اور کوئی مقصد نہیں. لیکن ہم کرتے کیا ہے, خوشبو کا ارادہ ہو تو ہونا تو یہ چاہیے اگربتی جلا کر کے دروازے کے اوپر لگا دیا جائے, یہی ہونا چاہیے. لیکن ہم کرتے کیا ہے, سب سے پہلے تو اگربتی کو جلائیں گے, جلانے کے بعد یہ کس کا طریقہ ہے, یہ کون کرتا ہے دیکھ لیں آپ, یہ مصطفیٰ کے وفادار کا طریقہ ہے. بتا دیں آپ, کسی بھی کتاب میں بتا دیں آپ, مجھے حوالہ دے دیں, مجھے مان لوں گا. حوالہ ہے تو مانوں گا, ورنہ یہ طریقہ اپنا نہیں تھا, یہ طریقہ تھا دشمنوں کا, اور ہم نے اپنا لیا. مقصد صرف یہی ہے. ایک اور بات عرض کر دوں, دیکھیں اگربتی جو جلاتے ہیں اس میں کیا ہے, آگ ہے کہ نہیں؟ آگ ہے. اور آگ جو ہے نا, یہ آگ یہ جہنم کی آگ ہے, جہنم کی آگ. اور جہنم کی آگ ہے تو اگربتی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگربتی اگر جلانا ہو تو مزار اور درگاہ سے دور رکھیں, کیونکہ یہ جہنم کی آگ ہے. قریب رکھو گے تو گویا ہم اس آگ کو اللہ کے ولی کے قریب کر رہے ہیں.
जहन्नम की आग उनके करीब कर रहे हैं, करीब न करें, दूर रखें। सबसे पहले तो जलाएं ही नहीं। भाई खुशबू के और तरीके हैं। जी इत्तर लेकर के जाएं, आप अत्तर लेकर के जाएं, अल्लाह के वली की मजार पे आप छिड़क दें, चादर पे छिड़क दें, खुशबू आ जाएगी। आप अपने जिस्म पे लगा करके जाएं, खुशबू आ जाएगी। हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। अगरबत्ती जरूरी नहीं, लेकिन हमने इसको जरूरी समझा। और सबसे पहले किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे तो वो ये कहेगा कि आप मजार पे जाएं, अगरबत्ती करें। भाई ये तरीका तो किसी और का था, हमारा नहीं था। फिर भी अगर अगरबत्ती करने में न सवाब है न गुनाह है, करें तो इन बातों का ख्याल रखें कि तरीका वो न हो जो दुश्मनों का है। तब जाकर के उन लोगों ने जब देखा कि हमने अगरबत्ती इस तरीके से कर रहे हैं तो उन्होंने फतवा लगा दिया, कहा जो काम दुश्मन कर रहा है वो काम कलमा पढ़ने वाला कर रहा है। अच्छा, जो काम दुश्मन करे वो काम हम करें। तो मेरे आका का फरमान है कि किसी और के तरीके को इख्तियार कर ले तो वो उसी तरीके में से है, उसी कौम में से है, वो उसी में से है जो किसी के तरीके को इख्तियार करे। नारियल क्या, सारी बातें अब मैं अगर बताऊं तो फिर आप ये कहोगे कि ऐसी बातें बता करके जा रहे हैं जिसमें झगड़ा होगा। मेरा ना मकसद झगड़े का है। आप नारियल भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ नारियल को जरूरी समझा है। नारियल न हो तो आप कोई और चीज लेकर के जाए। न्याज ही तो बाटनी है, जो भी हो मुयस्सर हो, अल्लाह समझ अता फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, वली के लिए दो चीजें मैंने बताई है, अभी दो तीसरी चीज मैंने नहीं बताई, जिसका नाम है ईमान, जिसका नाम है ईमान। और ईमान कहते किसको है तो मैंने बारहा बताया है, ईमान नाम है, हदीस पाक की मफहूम है कि ईमान नाम है, अपनी तबीयत को नबी की शरीयत के मुताबिक कर दे, बस इसी का नाम ईमान है। अब दाढ़ी का मसला, दाढ़ी कटी हुई, बना हुआ है वली, नमाज पढ़ता नहीं, बना हुआ है वली, फजर का ठिकाना नहीं, उठेगा उस वक्त जब सूरज तुलू होगा, बन बैठे हैं वली। अल्लाह फरमाए ऐसे हैं, लिस्ट है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे हैं खुद को वली कहते हैं। रमजान के महीने में बीड़ी पीते हुए सरेआम बीड़ी पीना हराम है, हराम। रमजान के महीने में सरेआम खाना पीना, अगर आप बीमार हैं या इतने ज़ईफ हैं कि आप रोजे नहीं रख सकते, खाने की पीने की जरूरत है, तो हुक्म ये है कि बंद कमरे में, खुले आम नहीं। और ये तो लोग खुले आम खाना पीना सारी चीजें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। ऐसे लोगों को भी हमने वली माना है, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि दज्जाल आएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा। दज्जाल आएगा, आसमान में तीर चला करके आसमान से खून की बरसात होगी, और नऊजुबिल्लाह दज्जाल कहेगा कि हमने तुम्हारे खुदा को मार दिया है, अब हमें खुदा मानो। अगर इसी तरीके पे रहे फरमाए तो कहीं ऐसा ना हो कि दज्जाल को खुदा मानी। सोचे समझे, गुस्सा न करें। समझता हूं मैं आप लोगों को गुस्सा भी आता होगा, गुस्सा न करें। अल्लाह ने थोड़ी समझ दी है तो जरा सोचे, अकल दी है तो उस अकल से आप इल्म हासिल करें, और फिर इल्म पढ़ें। पढ़ करके तब पता चलेगा कि मैंने जो बातें की है वो सच है कि नहीं। यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, देखें इन सारी बातों में सैयद का मकाम जो है वो घटेगा नहीं, आप ध्यान में रखें। सैयद चाहे जैसा हो, उसका अदब जरूरी है, अदब, ये आप ध्यान में रखें, अदब जरूरी है, क्योंकि उसके रगों में हुजूर का खून है, तो ये अदब जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात और अर्ज कर दूं, अगर वो सैयद हमें शरीयत के खिलाफ करने को कहे तो न माने जी, ध्यान में रखें। शरीयत का फैसला, शरीयत का फैसला फारूक आजम ने एक दिन पूछा था। फारूक आजम ने खलीफे थे, अमीरुल मोमिनीन थे, दरबार लगा हुआ था ना। आपने कहा कि अगर मैं हुजूर की शरीयत के खिलाफ अमल करने के लिए कहूँ तो है किसी में हिम्मत के जो मुझे रोके।
फारूक आजम ने कहा है किसी में हिम्मत? अब जरा बता दे, उमर का दौर, फारूक आजम का दौर, फारूक आजम खलीफे, फारूक आजम अमीर, मुसलमानों के अमीर, आपने कहा मैं शरीयत के खिलाफ अमल करूंगा। है किसी में हिम्मत कि मुझे रोक के बताए? कोई नहीं उठाता, कोई नहीं। एक उठे थे, उठ करके कहा था अमीरुल मोमिनीन, जब तक शरीयत के मुताबिक अमल करते रहेंगे, आपका अदब, आपका लिहाज, आप हमारे सर आंखों पे हैं, लेकिन जिस दिन आपने शरीयत के खिलाफ किया तो अमीरुल मोमिनीन मेरी तलवार होगी और आपका सर होगा। और ये कहने वाला कोई और नहीं था, ये कहने वाले मौला अली मुश्किल कुशा थे। मौला अली मुश्किल कुशा थे। तो हमारा काम है बुराई को रोकना, हमारा काम है बुराई का खात्मा करना, हमारा काम है जो लोग भटके हुए हो उन्हें सीधी राह पर। मैं ये वाकया आपको पूरा बता दूं, कहीं ऐसा न हो कि आप ये कहेंगे कि फारूक आजम ने ऐसा क्यों कहा। फारूक आजम ने इसलिए कहा कि फारूक आजम देखना ये चाहते थे कि लोग कहीं मेरी वजह से तो नहीं डरते, यानी मेरा रौब और दबदबा ऐसा है कि मैं अगर खिलाफ इस्लाम के खिलाफ करूं तो क्या है कोई कि जो मुझे रोके? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डर से कोई मुझे रोके नहीं। इसीलिए आपने ये ऐलान किया। और जब अली ने कहा कि उमर जिस दिन शरीयत के खिलाफ करोगे उस दिन मेरी तलवार होगी, तेरा सर होगा, तो उमर ने कहा अल्लाह की कसम अली जैसा दोस्त मेरे पास है, आज तक मैं शरीयत के खिलाफ किया है, और अली तू साथ है तो न मैं शरीयत के खिलाफ करूंगा। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि लोग मुझसे डरते हैं, मेरे रौब और दबदबे से तो यानी सिर्फ नहीं डरते। कहा अली जब तक तू है मैं शरीयत के खिलाफ कर ही नहीं सकता। मुझे बस देखना ही इतना था कि लोगों के दिलों में अगर मैं शरीयत के खिलाफ करूं तो है कोई जो मुझे रोके। अली तू रोकेगा। और एक जगह पे तो फारूक आजम ने ये कहा था लौला अली फहलक उमर, आपने कहा था अली न होता तो उमर हलाक हो जाता, ये भी आपने कहा था। तो ये हजरत अली का काम, हमारी रगों में अली का खून है तो हमारा काम है रोकना, बुराई से रोकना। और शरीयत का फैसला है, देखें सबसे पहले तो हुक्म यही है कि हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझ करके निकल जाए। ये शरीयत का फैसला है। हाथ से तो मैं रोक नहीं सकता, जुबान से रोक रहा हूं। और जब ये वक्त भी आएगा कि जुबान से भी नहीं रोक सकूंगा तो फिर उन कामों को दिल में जरूर बुरा जानूंगा जो बुरे हैं। ध्यान में रखें, जो बुरे हैं उन्हें जरूर बुरा जानूंगा। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, अभी तक तो मैंने सिर्फ अल्लाह के वलियों की पहचान बताई है कि अल्लाह के वली होते कौन है, जिनके अंदर ये तीन चीजें हो, एक है तकवा, एक है ईमान और तीसरी चीज है इल्म। बगैर इल्म के ईमान और तकवा आ ही नहीं सकता। उसके लिए जरूरी है गौसे आजम को देखे, गौसे आजम के वालिदैन को देखे, वालिद के पास तकवा कितना था, वालिद के पास इल्म कितना था और वालिद के पास ईमान कितना था। और फिर माँ को भी देखे, वालिदा को भी देखे। बड़ा मशहूर वाकया है, एक सेब खाया था, 12 साल बगैर तनख्वाह की नौकरी की थी। और माँ का हाल ये था कि कभी अपनी आंखों से गैर मर्द को नहीं देखा था। आजकल अल्लाह रहम फरमाए इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का फेसबुक पे आईडी बना करके बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे, और ये दुनिया ने इतना यानी हमें गुनाह में मुब्तला कर दिया कि हम नाम बदल करके आइडिया बना रहे हैं। हमारी बच्चियां नाम बदल करके है, अल्लाह राम फरमाए। और फिर उसमें भी यानी ऐसे बच्चों से बातें करना, उनके फोटोज मंगवाना, अपने फोटोज उन्हें भेजना, ये सारी खामियां माँ बाप के अंदर है। माँ बाप ने नहीं रोका तब जाकर के बच्चियां इतनी आगे बढ़ रही हैं। माँ बाप का काम है रोकना,
اب آپ یہ کہو گے کہ کیسے روکیں، تو میں آپ کو اس کا ایک آسان جواب دے دوں، بچوں کو علم دیں، علم دیں، اور علم کے لیے موبائل نہ دیں، قرآن دے، قرآن۔ یہ اگر کہیں کہ ہم یوٹیوب سے سیکھیں گے تو کہیں نہیں، سیکھنا ہے قرآن سے سیکھنا ہے مدرسے میں جا کے سیکھنا ہے تو کسی عالم ماں سے سیکھنا ہی ہے۔ آپ بیٹھ میرے پاس اور بیٹھ کر کے پھر سیکھ، علم دے دیں، علم ہوگا تو گناہ سے بچیں گی، علم ہوگا تو گناہ نہیں کریں گی۔ عبداللہ سمئی نے اپنی شہزادی فاطمہ ثانی ام الخیر کو علم دیا تھا، تب جا کر کے انہوں نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا، غیر مرد کی آواز نہیں سنی تھی، غیر مرد نے ان کی آواز نہیں سنی تھی، نہ انہوں نے ہاتھوں سے گناہ کیا تھا نہ پاؤں سے گناہ کیا تھا۔ جب تقوی کا حال یہ تھا کہ ماں کا حال یہ تھا کہ اتنی تقوی والی تھی، باپ کا حال یہ تھا، تب جا کر کے بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، تب جا کر کے بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے جو سارے ولیوں کا ولی بنتا ہے، سارے ولیوں کا ولی تب جا کر کے بنا۔ جب باپ ابو صالح تھا، ماں ام الخیر تھی، باپ ابو صالح، ماں ام الخیر، بیٹا ایسے ہی پیدا ہو گئے ولیوں کے ولی۔ آج بھی اگر ماں صرف بھلائی والی خیر بن جائے اور باپ صرف صالح بن جائے، دونوں میاں بیوی نیک بن جائے، آج بھی بیٹا ولی نہ صحیح لیکن عالم دین ضرور بنے گا، ضرور بنے گا۔ ماں باپ تقوی والے ہو تو بیٹا ولی بنتا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔